ایک دوست کا بھجوایا ہوا سوال ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس آیت 58 میں کہ شفاء لما فی الصدور. وہ لکھتے ہیں کہ کیا اس سے صرف روحانی بیماریوں کا علاج مراد ہے یا جسمانی بیماریاں بھی اس میں شامل ہیں، اور آیات قرآنی سے جسمانی شفا کا حصول کس حد تک درست ہے؟ جو آیت انہوں نے لکھی ہے اس کو قائدوں سے مطلب نہیں سمجھا، یہ ترجمہ بھی شاید نہ پہ غور نہ کیا. شفاء لما فی الصدور، اس کو جسمانی بیماریاں کہاں سے کہا جا سکتا ہے؟ جو کوئی سینوں میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، یا تو یہ کہیں کہ امراض قلب، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امراض قلب یا پھیپھڑوں کے امراض کے لیے قرآنی آیات مفید ہیں، باقیوں کے لیے نہیں. لیکن بما فی الصدور کا یہ ترجمہ کرنا کہ جسمانی بیماریوں کے لیے مفید ہے، یہ حقیقت میں عربی کے لحاظ سے اور قرآن محاورے کے لحاظ سے کسی طرح جائز نہیں. بما فی الصدور کا محاورہ قرآن کریم میں روحانی بیماریوں کے لیے اور ان بیماریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بعض دفعہ انسان سے خود بھی مخفی ہوں، اور چھپے ہوئے نقص اور کمزوریاں جن کو انسان جانتا بھی نہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے رفتہ رفتہ پردے اٹھنے لگتے ہیں. اور یہ جو تجربہ ہے یہ ہر اس شخص کا تجربہ ہے جس کو قرآن کریم غور سے پڑھنے کی عادت ہو. قرآن کریم کبھی ایک بیماری سے پردہ اٹھا دیتا ہے، کبھی دوسری بیماری سے پردہ اٹھا دیتا ہے. ہر تلاوت کے وقت سب نقائص ایک دم دکھائی نہیں دیتے، ورنہ ویسے ہی انسان اس بوجھ سے مر جاتا. لیکن عمر بھر کی تلاوت کچھ نہ کچھ کمزوریوں سے پردے ضرور اٹھاتی ہے، اور اس رنگ میں اٹھاتی ہے کہ ان کو دور کرنے کا احساس پیدا کر جاتی ہے. بس یہ وہ ہے قرآن کریم کی شفا کا مضمون جو اس آیت میں بیان ہوا ہے. جہاں تک جسمانی شفا ہونے کا تعلق ہے، اس کے متعلق سورہ فاتحہ کے جسمانی شفا بخشنے کا مضمون سنت سے ثابت ہے، مگر اس پر کبھی بھی مبالغہ انگریزی سے عمل نہیں ہوا، بلکہ حدیث سے جو کچھ بھی ثابت ہے وہ بعض واقعات کے طور پر، کبھی بعض مجبوریوں کے پیش نظر ایسا ہوا ہو تو اس کو خلاف شرع قرآن نہیں سمجھا گیا. مثلا ایک دفعہ کچھ 3 صحابہ تھے، وہ سفر پر جا رہے تھے تو ایک ایسے قبیلے کے پاس سے گزرے جو ان کا دشمن تھا، اور بھوک اور پیاس سے تنگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو دیکھیں، اس حالت میں شاید ان کو رحم آ جائے. ان سے جا کے مدد طلب کی تو انہوں نے ان کو دھتکار دیا کہ نہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی حالت میں جب وہ باہر جا رہے تھے تو اس وقت چونکہ قبیلے کے سردار کو یعنی سر درد کی شکایت تھی، اور ایسا سر درد تھا کہ جس سے وہ تڑپ رہا تھا. اس نے جو یہ سنا، اس کے کان میں بھنک پڑی کہ کوئی آیا ہے گیا ہے. اس نے کہا کون آیا تھا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح 3 آدمی تھے، وہ فلاں قبیلے کے لوگ تھے، قریش تھے، ہم نے ان کو بغیر کھانے پانی کے نکال دیا ہے. اس پر اس نے کہا کہ تم لوگوں سے تو میرا علاج نہیں ہو رہا، شاید ان میں کوئی واقف ہوتا، پکڑ لائے ان کو دوبارہ، ہو سکتا ہے کوئی معالج نکلتا تو میں اس مصیبت سے چھٹکارا پاتا. تو جب وہ واپس لے کر آئے تو ایک ان میں سے ہوشیار تھے، ان کی نظر تھی سورہ فاتحہ کی شفا پر، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام شفا بھی عطا فرمایا سورہ فاتحہ کا. یہ غالباً ان کے علم میں اس وقت نہیں تھا، مگر ویسے ان کے مزاج میں یہ تھا کہ سورہ فاتحہ میں غیر معمولی طاقت ہے، شفا ہے، تو میں اس کا دم کرتا ہوں. اس نے دم کیا تو دیکھتے دیکھتے اس کا سر درد دور ہو گیا. اس بات پر وہ بھی اور سارا قبیلہ بھی ممنون ہوئے، اور انہوں نے کچھ خوراک دی، کوئی بکرا دیا اور چیزیں دے کر خاطر واطر کر کے ان کو بھجوا دیا. آپس میں ان کی بحث چل پڑی کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک نے اعتراض کیا کہ قرآن کریم نے تو سختی سے منائی فرمائی ہے
کہ وہ لوگ جو میری آیتیں بیچتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگا. تو ہم نے تو قیمت وصول کر لی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. جان بچانے کے لیے انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں، مگر اس بحث میں وہ لوگ واپس جب مدینے میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور یہی آپس کا مناظرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، سارا واقعہ سنایا. تو جب انہوں نے بتایا کہ جس صحابی نے اپنا کیس پیش کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ کے دم دیا اس سے شفا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ اس سورت کا ایک نام اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی بتایا ہے. ایک اپروول کا طریق تھا. اور پھر جو وہ کھانا لے کے آئے تھے اس میں سے خود کچھ کھایا تاکہ ان کا شک دور ہو کہ یہ قرآن بیچنے کا یہ مفہوم نہیں ہے. یعنی قرآن کے ذریعے کچھ سودا تو نہیں کیا گیا کسی سے، احسان کے طور پر انہوں نے قرآن کو استعمال کیا ہے شفا کے لیے، اور جس پر احسان ہوا وہ بھی پھر ہر جزائے احسان احسان کے طبی جذبے کے مطابق احسان ہی کا سلوک کر رہا تھا. بس اس کو قرآن بیچنا نہیں کہا جاتا. مگر اگر کوئی پیشوں پر دم درود پڑھنے والا ہو اور اس کے باقاعدہ یہ رواج ہو کہ اس کو کچھ پیسے دیے جائیں تو دم پڑے گا، تو یہ قرآن بیچنے کے مترادف ہو جاتا ہے. مگر وہ واقعہ بالکل مختلف ہے. یہ جو سورہ فاتحہ کا دم ہے اس کو میں نے بھی آزما کے دیکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں جب کوئی اور چارہ نہ ہو، کوئی دوا نہ ہو، اور اس وقت دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بسا اوقات حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے. مگر اسے علاج کا جو عام جو روایتی علاج ہیں ان کا متبادل قرار دینا جائز نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورہ فاتحہ کو روزمرہ کے علاج کا متبادل کبھی بھی نہیں بنایا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ کو روزمرہ کے علاج کا متبادل کبھی نہیں بنایا. ہاں بسا اوقات جب اور چارہ نہیں ہوا، کوئی پیش نہیں گئی، اس وقت سورہ فاتحہ کا دم دیا گیا، کیونکہ یہ ایک دعا کا مفہوم رکھتا ہے. اور سورہ فاتحہ کی دعا میں چونکہ ہر قسم کی مدد کی طلب ہے، اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو ہم نے کلیتاً اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے غلام ہو گئے، تو اب پھر ہماری دیکھ بھال بھی تیری ذمہ داری ہے. ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں. اس مضمون میں شفا بھی شامل ہے، لیکن جنتر منتر کے طور پر سورہ فاتحہ میں وہ شفا نہیں جو لوگ غلط طریق پر اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اگر یہ ہے تو سب اپنے امراض میں استعمال کیوں نہیں کر لے، تو کون سی تکلیف ہے؟ سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو آتی ہے جو نماز پڑھتا ہے، یعنی آنی چاہیے کم سے کم. اور روزمرہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کوئی حادثہ ہو، دل کی بیماری ہو، پیچش لگی ہو، خون کی الٹیاں آ رہی ہوں، سر درد ہو رہا، سورہ فاتحہ پڑھیں اور کیا بس ٹھیک ہو گئے. تو ہر شخص کا نفس گواہی دیتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط کیا ہے، یہ مفہوم غلط سمجھا گیا ہے. سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے لیے کوئی جاری نسخہ نہیں ہے، لیکن جب دعا کے طور پر اور کچھ پیش نہ جائے تو یہ وہ ایک صورت ہے جو ایسا حیرت انگیز کام دکھاتی ہے کہ اس کے بعد پھر صرف وہم کا سوال باقی نہیں رہتا، یقینی اور قطعی علاج بن جاتی ہے جو دوسرے علاجوں سے زیادہ قوی ثابت ہوتی ہے. اس پہلو سے اس کو اگر استعمال کیا جائے تو ہرگز مذاکرہ نہیں، اور یہ شرط پیش نظر ہونی چاہیے کہ دوسروں پر پڑھو تو احسان کے طور پر پڑھو، اور اسے واحد ذریعہ نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بے اعتنائی کر کے جو جاری جسمانی شفا کے قوانین ہیں، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا اور خود اپنے ایمان کو کمزور کریں گے. اس لیے ان معاملات میں عقل سے کام لینا چاہیے. ان روزمرہ کا انسانی تجربہ اس کو جو بات سکھاتا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟